اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ محمد اسلم، اور سڈنی سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے آج کا پروگرام جو ہماری حکومتوں کا تسلسل ہے، جس طریقے سے وہ جا رہی ہیں اور جس طریقے سے ملک جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ کوئی چیز نہیں بدلی، ساری چیزیں اسی طریقے سے آ رہی ہیں جیسے وہ شروع سے چل رہی تھی۔ اس میں کوئی بھی مجھے تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یعنی ایک تبدیلی ہاں یہ نظر آ رہی ہے کہ ملک جو پہلے کوئی تھوڑا سا بہتر انداز میں چل رہا تھا، اب وہ ابتری کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ابتری جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی، بلکہ وہ آہستہ 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 وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کا مسئلہ لے لیں، لوگوں کو اس وقت جو ہے 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، وہ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، آٹے کے لیے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، اور باقی چیزیں بھی دوسری طرح آپ دیکھ لیں، بجلی کے لڑک دیکھ لیں جناب، وہ آسمان کے اوپر۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بلب جلانے کے لیے بھی ایک جو آدمی ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اگر بجلی کا بلب جلایا تو مجھے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا بل آ جائے گا، تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں بلب ہی نہ جلاؤں۔ یعنی ہمارا ملک روشنی کے بجائے اندھیروں کے اندر جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چلے ہمیں کھانے کو بھی نہیں مل رہا، ہمیں پانی بھی نہیں مل رہا صاف، پانی اتنا گندا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی، اس کے اب ہر دوسرا مریض جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کا مریض بنتا جا رہا ہے۔ کیوں کہ پانی کے اندر جو ہے وہ گندا پانی ملا ہوا ہے، پائپ ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی ہم وجہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ تسلسل سے پیچھے سے چلا رہا ہے۔ اس کی وجہ مین ہے کرپشن۔ ہم کرپشن کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں کہ وہ کرپشن جو ہے وہ اس کے لیے ہم نہ سوچتے ہیں کہ یہ اگر ہم ملک کو صحیح طریقے سے لے کے جانا چاہیں تو نہیں لے جاتے، کوئی کرپشن اس کے آڑے آتی ہے۔ ہمیں اپنی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی جیب کے اندر وہ چیزیں ڈال لیں، اور اگر ہم کچھ لگاتے بھی ہیں ملک کے اندر تو وہ بھی اس میں سے بھی ہم کچھ نہ کچھ حصہ اپنا کاٹ لیتے ہیں، اور تب وہ اس میں سے آدھا حصہ ہمارے کچھ پاکٹوں میں چلا جاتا ہے اور آدھا حصہ اس کے اوپر لگتا ہے، اور وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو آدھا حصہ ہم نے ملک کے اوپر ملک کی فلاح و بہبود کے لیے لگایا تھا وہ بھی سارا خراب ہو گیا ہوا ہے۔ تو جب تک ہمارے اندر یہ کرپشن کا ایلیمنٹ ختم نہیں ہوگا، ہم ایک کامیاب ریاست نہیں بن سکتے، ایک کامیاب ملک نہیں بن سکتے۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے نام اب تو دیکھیں سوشل میڈیا نے تو ہر چیز جو ہے وہ اوپن کر دی ہے، کوئی چیز اس نے اندھیرے میں رہنے نہیں دی۔ وہ ہر چیز روشن ایسے کرتا جا رہا ہے جیسے اندھیرے کے اندر آپ لائٹ جلائیں اور وہ ساری چیزیں ایک دم آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے ہر چیز کو اس کے مقام پہ اوپر رکھ دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ ملک کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ جو انصاف ہے، وہ انصاف کے ادارے جو ہے وہی کرپشن کے اندر آ جائیں، اور وہاں بھی کرپٹ جو ہے وہ مافیا بیٹھ جائے اوپر آ کے، جس نے انصاف دینا ہے، تو وہ پھر وہ ہمارے ملک کی حالت تو یہی ہوگی نا۔ تو عدالتوں کے اندر چلے جائیں، یعنی آپ منشی سے لے کے اوپر جج تک چلے جائیں، سب کرپٹ ہیں، پیسے لے رہے ہیں اور پیسوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب ایک دیکھیں غریب آدمی جو ہے وہ سال ہا سال تک وہ اس کا کیس چلتا رہتا ہے، تو وہ بیچارہ ایک طرف تو وہ اپنے بچوں کو پا رہا ہے، دوسرا وہ اپنا جو اس کا حق ہے، جو اس کو صحیح حق نہیں مل رہا، اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اور پھر بھی وہ اس کو ملتا نہیں ہے۔ سالوں ہا سال کیس چلنے کے بعد وہ دوسرا آدمی جو ہے جس کا وہ حق ہی نہیں ہے، وہ اس کا حق بنا دیا جاتا ہے اور وہ لے جاتا ہے۔ تو جب تک یہ ناانصافی ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی، اور جب تک یہ مافیاز جو ہر ادارے کے اندر اتنے بڑے بڑے مافیاز بن چکے ہیں، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے ہمارا ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب دیکھ لیں یہ حکومت جو ہے یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے پاس تو 30 سال کا تجربہ ہے، ہم تو بڑے پرانے ہیں، ہم تو بڑے جناب ایکسپیرئنس ہمارے پاس لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو رن کرنا ہے۔ اور دیکھیے ہم 12 مہینوں کے اندر، سال کے اندر، یہ جو عمران خان نے اتنا مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا ہوا تھا، اس کو ہم ختم کر دیں گے، اور ہم ایک ملک کو عوام کو ایک سستا اور جو ہے وہ ہر چیز جو ہے ارزاں کریں گے، ان کے لیے ہر چیز ان کی سستی کریں گے، انصاف ان کے لیے مہیا کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ملک جو ہے وہ کس بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ 11 مہینوں کے اندر ملک کو برباد اور تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب $1 ارب کے لیے یا $1.25 ارب کے لیے پرائم منسٹر صاحب بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ملک کا جو ہائی اتھارٹی
آدمی ہے چیف منسٹر اپنا پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ ایک لوگوں کے سامنے بربلا کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کرے، جو ہے وہ چوزر جو ہوتے ہیں ان کی کوئی اپنی کوئی چیز حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جب تک یہ سسٹم کو ہم کرپشن کو ختم نہیں کریں گے اور ناانصافی کو ختم نہیں کریں گے، ظلم و ستم کو ختم نہیں کریں گے، اور یہ جو ایلیٹ مافیا ہے، یہ جو قبضہ مافیا ہے، یہ جو گروہ بنے ہوئے ہیں ایک ملک کو جکڑے ہوئے ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جاتا تو یہ ہر ادارے میں ہے۔ کوئی ایسا ادارہ بتا دے جس کے اندر یہ نہیں ہے، اور جب تک اس کو ختم نہیں کیا جاتا ملک ہمارا ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ عمران خان کو روز جناب مظاہرے ہوتے تھے کہ مہنگائی ختم کرو، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہی مہنگائی 4 گنا بڑھ چکی ہے، لوگوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی باہر نہیں نکل رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں یا ان کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسی طرح پہ گزارے کرتے رہیں گے۔ ایک پرائم منسٹر آتا ہے، وہ اس کو 10 چتر مارو بھائی، اس کے وہ 10 چتر کھا کے سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، اور دوسرا آتا ہے اس کو 20 مارو تو وہ 20 پہ بھی خوش رہتے ہیں۔ تو یہ نظام ایسا نہیں چلے گا۔ ملک کو اگر تباہی سے بچانا ہے تو ناانصافی ختم کرنی پڑے گی، ملک کے اندر فیئر الیکشن ہونے چاہیے جس کا کوئی دور دور تک پتہ نہیں چل رہا، جس کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مافیا اکٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا مافیا، یہ میں پھر وہ بات آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں میڈیا کے اوپر اس کا نام نہیں لینا۔ چلو جی ہم نام نہیں لیتے، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ ایک بڑی پارٹی کا جو ہے وہ لیڈر ہے، تو اب اس کے خلاف تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ چاہتا تھا کہ ملک کے اندر کرپشن ختم ہو، ملک کے اندر ناانصافی ختم ہو، تو اب اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سارے مافیا اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے محاذ بنا لیا ہوا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو بلکہ چاروں طرف سے جو بڑا اژدھا نہیں ہوتا وہ جو پکڑ لیتا ہے، تو اس کو چاروں طرف سے اس کو پکڑ لیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس ملک کے اندر انصاف اور سچائی کی بات نہیں کریں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، اور ملک کو قرضوں سے نجات اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ جو قرضے ہم لیتے ہیں، وہ قرضے جو ہم لیے ہوئے ہیں ان کا سود دینے میں نکل جاتے ہیں، تو ہمارے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے خدا کے لیے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے، اگر اس کو صحیح انصاف کے ساتھ استعمال کیا جائے، انصاف کے ساتھ اس کو نکالا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک دن رات چگنی ترقی کرے گا۔ پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔